بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، کیا آپ مجھے کوئی بچہ دے دو، میں اسے جادو سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا اس جادوگر کو دے دیا اور کہا یہ لو۔ وہ اس لڑکے کو تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے یہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور بات سنتا، آتے جاتے وہاں رک جایا کرتا تھا۔ اس لڑکے کو جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی مارتا، کیونکہ وہ جادوگر کے یہاں بھی دیر سے پہنچتا اور اپنے گھر بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے اس بچے سے کہا جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پوچھے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف اللہ کا کلام اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کا آنا جانا بند کر رکھا ہے۔ ادھر والے لوگ ادھر ہیں، ادھر والے لوگ ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے، امتحان لے لوں، راہب کا دین اللہ کو پسندیدہ ہے یا جادوگر کا۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس لڑکے نے جا کر راہب کو اس بات کی خبر دی۔ اس راہب نے اس بچے سے کہا اے پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش شروع ہو گئی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میرے بارے میں مت بتانا۔ اب اس کے پاس حاجت مند لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ اس بچے کی دعا سے بے اولاد کو اولاد ہو جاتی، کوڑے صحت مند ہو جاتا، نابینا بینائی پا جاتا اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی، وہ بڑے تحفے طائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا، بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نابینا شخص نے کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، یعنی میں نے دی ہے؟ وزیر نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، نابینا کو بینا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس لڑکے نے کہا یہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس لڑکے نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے اس راہب کو آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی اس دین سے پھر جا، اس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ اسی پہاڑ کی چوٹی سے اسے گرا دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے
इससे निजात दे। उस दुआ के साथ पहाड़ हिला और सब सिपाही हलाक हो गए। सिर्फ वही लड़का बाकी रह गया। वो लड़का वहाँ से बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उस लड़के को देखा और कहा कि ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? लड़के ने कहा वो सब हलाक हो गए और मेरे रब ने मुझे बचा लिया। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग उसे लेकर चले। जब भी समंदर में उसे पहुंचकर फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, अल्लाह जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। दुआ के साथ एक मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बच गया। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा मेरे रब ने मुझे बचा लिया। और कहने लगा ए बादशाह, तू चाहे जितनी तदबीरें कर ले तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। एक ही सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू इस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। बादशाह ने कहा वो क्या सूरत है? उस लड़के ने कहा तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो, फिर खजूर के तने पर मुझे सूली पर चढ़ा दो और मेरे तीर को मेरे कमान पर चढ़ाओ। बिस्मिल्लाहि रब्ब हाजिल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर मेरे तीर की तरफ फेंक दो, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर बच्चे की कनपट्टी पे लगा। उसने अपना हाथ उस जगह पर रख लिया। चारों तरफ से ये आवाजें बुलंद होने लगी, हम उस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी घबराए और कहने लगे हम तो इस बच्चे की तरकीब समझ ही नहीं सके। देखिए उसका असर क्या पड़ा, सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल न जाए, लेकिन जिसका डर था वही सामने आ गया और सब लोग मुसलमान हो गए। बादशाह कहने लगा अच्छा ये करो कि तमाम मोहल्लों और रास्तों में खंदकें खोदो, उनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो दीन से फिर जाए उन्हें छोड़ दो और बाकी सबको फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र और शुक्र के सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और उसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा बच्चा था वो जरा हिचकिचाई तो उस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। उस बच्चे ने कहा माँ ये क्या कर रही हो, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। अल्लाहु अकबर, ये होता है ईमान।